الحمد لله الحمد لله الذي يبدع الأفلاك بالأرضين، الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده، أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے، ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے، آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے، آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے. جنت کی، سلسبیل کی، کوثر کی پوچھئے، جنت کی، سلسبیل کی، کوثر کی پوچھئے، ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے، ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے. قوسین تک پتہ ہے اس آقا کی سیر کا، قوسین تک پتہ ہے اس آقا کی سیر کا، پھر کیا ہوا ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے، پھر کیا ہوا ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے. اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں، اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں، میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھئے، میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھئے. ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، پھر کیا ملا ملا جو ملا کچھ نہ پوچھئے، پھر کیا ملا ملا جو ملا کچھ نہ پوچھئے. وہ آخری گھڑی میری بالی پہ آ گئے، وہ آخری گھڑی میری بالی پہ آ گئے، حیرت سے تک رہی تھی قضا کچھ نہ پوچھئے، حیرت سے تک رہی تھی قضا کچھ نہ پوچھئے. نمود شان ربانی ظہور نور یزدانی، خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی. چشم بینا تو نہ جلووں کو مہو خاور کے دیکھ، دیکھنا ہے گر تجھے تلووں کو پیغمبر کے دیکھ، دیکھنا ہے گر تجھے تلووں کو پیغمبر کے دیکھ. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. خواجگی مل جاتی ہے تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ، خواجگی مل جاتی ہے تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ. اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے،
جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود شریف کے نذران عقیدت پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. ایک بار اور حدیث صلوات پیش فرما دیں. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور نذران درود شریف پیش فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. میں آج ایک ایسے محبوب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو سبھی کا محبوب ہے. سب کا محبوب کہنے میں نے کوئی مبالغے سے کام نہیں لیا. وہ سبھی کا محبوب ہے. صرف وہ مومنین ہی کا محبوب نہیں، کافروں کا بھی محبوب ہے. صرف موحدین ہی کا محبوب نہیں، مشرکوں کا بھی محبوب ہے. صرف مخلصین ہی کا محبوب نہیں، منافقین کا بھی محبوب ہے. صرف مردوں ہی کا محبوب نہیں، عورتوں کا بھی محبوب ہے. صرف بوڑھوں ہی کا محبوب نہیں، جوانیوں کا بھی محبوب ہے. سب کا محبوب. کھانے والے ہیں ان کا بھی محبوب، جو بھوکے ہیں ان کا بھی محبوب، جو پینے والے ہیں ان کا بھی محبوب، جو پیاسے ہیں ان کا بھی محبوب، جو تلوار لے کے چل رہے ہیں اس کا بھی محبوب، اور جو خنجر کے نیچے نظر آ رہے ہیں اس کا بھی محبوب. ایسا محبوب کہ جس کی محبت میں سبھی لگے ہوئے ہیں اور جس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے سبھی کوشش کر رہے ہیں. اسی محبوب کو حاصل کرنے کے لیے یہ کائنات کی گہما گہمی، یہ تگ و دو، یہ فضاؤں میں تیرنا، یہ چاند پہ دستک دینا، یہ ستاروں کے اوپر کمندیں ڈالنا، یہ آفتاب کی شعاؤں کی تسخیر، یہ دریاؤں کا کلیجہ چیرنا، یہ ایٹمی تجربات، یہ ریڈیائی اکتشافات، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اسی محبوب کو پانے کے لیے. تلوار لے کے چلنے والا ظالمانہ انداز سے چل رہا ہے اسی محبوب کے لیے، اور جو مظلوم ہو کر کے اپنے گردن کو کٹا رہا ہے وہ بھی اسی محبوب کے لیے. ایک ایسا جو سبھی کا محبوب. آپ شاید اس محبوب کا نام جاننا چاہیں گے، آخر وہ کون ہے جو سبھی کا محبوب ہے؟ جانتے ہو؟ اس محبوب کا نام ہے کامیابی. اس محبوب کا نام ہے کامیابی. اسی محبوب کو حاصل کرنے کے لیے ہر شخص اپنے اپنے انداز سے کام کر رہا ہے. اسی محبوب کو حاصل کرنے کے لیے ہر شخص اپنے انداز سے کام کر رہا ہے. جو تلوار لے کے چلتا ہے وہ بھی اسی محبوب کے لیے، اور جو گلا خنجر سے نیچے رکھ کرتا ہے وہ بھی اسی محبوب کے لیے، وہ بھی اسی محبوب کے لیے. جو تخت پر بیٹھا ہے وہ بھی اسی محبوب کے لیے. تو یہ محبوب، اس کا نام ہے کامیابی. دنیا کا کون انسان ہے جو کامیابی نہ چاہتا ہو؟ وہ کون ہے جو کامیابی کے لیے دوڑ تگ و دو نہ کرتا ہو؟ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، جو کچھ، وہ صرف کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے سبھی دوڑ رہے ہیں. یہاں تک دوڑ میں تو سب الگ ہو گئے. کسی نے سوچا تخت پر بیٹھنے سے کامیابی ہے، وہ تخت پر جانے کی کوشش کرتا ہے. کسی نے سوچا پارلیمنٹ کا ممبر ہونے سے کامیابی ہے، وہ ادھر جانے کی کوشش کر رہا ہے. کسی نے سوچا چاند پر جانے سے کامیابی ہے، وہ چاند کا سفر اختیار کر رہا. کسی نے سوچا ایٹمی تجربات سے کامیابی ہے، کسی نے سوچا کہ مظلوموں کو دبا دینے سے کامیابی ہے. کسی نے کچھ جیسا جس نے فلسفہ اختیار کیا، اسی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے لوگ دوڑ رہے ہیں. مگر دوستو، اسی دوڑنے والوں میں سے کوئی چاند کی طرف جا رہا ہے کامیابی کے لیے، اور کوئی چاند کے ٹکڑے کرنے والے کی طرف جا رہا ہے کامیابی کے لیے. چاند کے ٹکڑے کرنے والے کی طرف جا رہا ہے کامیابی
کامیابی کے لیے کوئی سورج کی طرف جا رہا ہے، کامیابی کے لیے کوئی سورج پلٹانے والے کی طرف جا رہا ہے، کامیابی کے لیے کوئی سورج پلٹانے والے کی طرف جا رہا ہے، کامیابی کے لیے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ نظریہ الگ الگ ہے، کامیابی سب کو چاہیے، راستے الگ الگ ہیں، راستے الگ الگ ہیں۔ اور میں تو سمجھتا یہ ہوں کہ جدھر یہ کامیابی کے لیے جا رہے ہیں وہ چاند بھی کسی طرف جا رہا ہے کامیابی کے لیے، وہ چاند بھی کسی کی اطاعت کر رہا ہے کامیابی کے لیے، وہ سورج بھی کسی کی اطاعت کر رہا ہے کامیابی کے لیے۔ کامیابی سبھی کو چاہیے، کامیابی سبھی کو چاہیے، سبھی کو چاہیے، اور سب کامیابی کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ اور کوئی تعجب کی بات نہیں، جب یہ دنیا کے احمق لوگ چاند کی طرف جا رہے ہوں گے تو چاند بھی ہنستا رہا ہوگا کہ دنیا کے بے وقوف لوگ اربوں خربوں ڈالر خرچ کر کے میرے پاس آ رہے ہیں کامیابی کے لیے، میرے پاس آ رہے ہیں کامیابی کے لیے۔ تو کیا کچھ عجب نہیں کہ زبان حال سے وہ یہ کہہ رہا ہو، ارے نادانو کہاں آ رہے ہو، کامیابی تو وہاں ملے گی جہاں بلال حبشی کو کامیابی ملے، جہاں سلمان فارسی کو کامیابی ملی، جہاں صہیب رومی کو کامیابی ملی۔ ارے وہ ہے کامیابی کا نسخہ لانے والا، اور سب سے زیادہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے نے جو کامیابی کا نسخہ ہمیں دیا ہے، اس نسخے سے صرف بادشاہ ہی کامیاب نہیں ہے، فقیر بھی کامیاب ہے، صرف کھانے والا ہی کامیاب نہیں ہے، بھوکا بھی کامیاب ہے، صرف پینے والا کامیاب نہیں ہے، پیاسا بھی کامیاب ہے، صرف تلوار چلانے والا کامیاب نہیں ہے، خنجر کے نیچے لیٹنے والا بھی کامیاب ہے۔ کامیابی کا نسخہ دنیا والوں نے تو جو جو نسخے بتائے ہیں اس پر تو کوئی عمل ہی نہیں کر سکتا، مگر اسلام نے جو نسخہ کامیابی کا دیا ہے ہر شخص اپنے کو کامیاب کر سکتا ہے۔ دولت سے تم سمجھتے ہو تمہیں کامیابی ملے گی؟ قارون کیوں نہیں کامیاب ہوا؟ حکومت سے کامیابی ملے گی؟ فرعون نمرود کیوں نہیں کامیاب ہوا؟ تخت سلطنت سے کامیابی ملے گی؟ یزید کیوں نہیں کامیاب ہوا؟ بتاؤ، ایوانوں میں رہنے والا نمرود ناکام، اور آتش کدے میں رہنے والے حضرت ابراہیم کامیاب، محلوں میں رہنے والا فرعون ناکام، اور دریائے نیل سے گزرنے والے حضرت موسیٰ کامیاب، تخت دمشق پر بیٹھنے والا یزید ناکام، اور بھوکے پیاسے شہید ہونے والے حسین کامیاب۔ یزید کی ناکامی آپ ایسے ہی سمجھ لیں، ایسا ناکام تو کوئی ملے گا نہیں۔ اس کی ناکامی ایسے سمجھ لیں کہ اس دور میں جو واقعی یزیدی ہیں وہ بھی اپنے کو یزیدی نہیں کہتے، کہہ دو تو گالی سمجھتے ہیں، ان کو یزیدی کہہ دو تو گالی سمجھتے ہیں۔ ایسا ناکام یزید، ایسا ناکام کہ جو اس کی ہمنوائی کرتے ہیں وہ بھی اس کا بننے کے تیار نہیں، وہ بھی اپنے کو یزیدی کہلانے کو تیار نہیں۔ اور حسین کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا اپنے کو حسین ہی سمجھتا، ہر کلمہ پڑھنے والا اپنے کو حسین ہی سمجھتا ہے۔ تو اصل میں یہ کامیابی کیسے ملتی ہے؟ اسلام نے واقعی صحیح بات یہ ہے کہ تمہارے کہنے سے کوئی کامیاب نہیں، کامیابی کا خالق کون ہے، کامیابی کا دینے والا کون ہے، وہ کسے کامیابی کہتا ہے، وہ جسے کامیابی کہہ دے وہی کامیابی۔ تم کیا جانو کہ کامیابی کیا ہے؟ وہ جسے کامیابی کہہ دے وہی کامیابی۔ تو اس نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے کو ستھرا کر لیا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے کو ستھرا کر لیا اور اپنے رب کو یاد کیا، یاد رکھا، رب کی نمازیں پڑھی، عبادت کی۔ یہاں پر ایک چیز کو آپ غور کیجئے گا، آیت کریمہ کی ترتیب، قد افلح من تزکا، پہلے دل کو ستھرا کیا پھر خدا کی یاد کی۔ کامیاب وہ نہیں ہے
جو یاد کرتا چلا جائے دل ستھرا رہو، خدا کی عبادت کرتے رہو، ذکر الہی کرتے رہو، سجدے پہ سجدہ کرتے رہو، دل ستھرا نہیں۔ اسی لیے قد افلح من تزکا۔ دیکھو عبادت دو طریقے کی ہوتی ہے، دل کو صاف کرنے سے پہلے کی عبادت، ایسا بھی ہوگا نا، آپ عبادت شروع کر دیں بھی دل صاف نہیں ہے اور سوچتے ہیں عبادت کرتے رہیں گے دل صاف ہو جائے گا۔ تو ایک عبادت وہ ہے جو دل کے صاف ہونے سے پہلے آپ کرتے ہیں، اور یہ مان کے چلو کہ اس عبادت کی برکت سے آپ کا دل صاف ہو گیا۔ اب اس کے بعد دوسری جو عبادت کرتے ہیں یہ دل کے صاف ہونے کے بعد، تو پہلی جو عبادت ہے جو دل کے صاف ہونے سے پہلے تھی وہ کامیابی نہیں، کامیابی وہ عبادت ہے جو دل کے صاف ہونے کے بعد۔ بحث اس سے نہیں ہے کہ دل صاف کیسے ہوا، بحث اس سے نہیں ہے، بلکہ بحث اس سے ہے کہ عبادت سے پہلے دل صاف تھا کہ نہیں، عبادت سے پہلے دل صاف تھا یا نہیں۔ مگر دوستو دل کی صفائی کے طریقے تو بہت ہیں، عبادت بھی دل کی صفائی کا طریقہ ہے، مگر عبادت سے یقینی طور پر دل کی صفائی کی ضمانت نہیں لی جا سکتی۔ بہت سے لوگ تھے جو عبادت کرتے رہے دل صاف نہیں رہا، بہت سے کرتے رہے دل صاف نہیں رہا۔ عبادت سے جو آپ محنت سے اپنے دل کو صاف کرتے ہیں ٹھیک ہے، وہ بھی صاف کرنے کا ایک طریقہ ہے، مگر کوئی نہ کوئی کھوٹ ضرور آ جاتی ہے کہ دل میں صفائی نہیں پیدا ہوتی۔ تو عبادت سے دل کی صفائی لازمی چیز تو نہیں ہے، لازمی چیز دل کی صفائی جو ہے وہ کسی اہل نظر کی نظر، اہل نظر کی نظر۔ اسی لیے رسول نے پہلے عبادت نہیں کرائی، رسول نے پہلے عبادت نہیں کرائی، پہلے دل صاف کیا پھر عبادت کرائی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں کیا ہے؟ نبی کی شان کیا؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ۔ پہلے ان کے دل کو ستھرا، اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ علم دینے سے پہلے دل صاف کیا، علم دینے سے پہلے دل صاف کیا۔ تو عبادت وہی عبادت ہے جس سے پہلے دل صاف ہو، اور علم وہی علم ہے جس سے پہلے دل صاف ہو، علم وہی علم ہے جس سے پہلے دل صاف ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي علیہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ذرا سا آپ خیال کریں تو دل صاف کرنا، دل صاف کرنا، ورنہ علم کس کے پاس نہیں تھا؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سارے فتنے تو علم والوں ہی نے اٹھائے، اور سارے فتنے علم والے ہی اٹھائیں گے۔ دیکھو جو لیڈر ہوتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا، چاہے سیاسی لیڈر ہو چاہے مذہبی لیڈر ہو، لیڈر جاہل نہیں ہوتا، وہ تو پیچھے چلنے والے جاہل ہوتے۔ اعتماد کر لیا، اعتماد کر لیا۔ اسی لیے شیطان کو جاہل مت کہنا، شیطان کو جاہل نہ کہنا۔ اتنا علم اس کے پاس تھا، اتنا علم اس کے پاس تھا کہ عوام ملائکہ کو سبق سکھاتا تھا۔ اور اس کو یہ بھی نہ سمجھنا کہ عبادت اس نے نہیں کی، اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی کہ اس کے سجدوں کو پھیلا دیا جائے تو ساری دنیا بھر جائے۔ نہ عبادت کی کمی، نہ علم کی کمی، مگر دوستو دل کو ستھرا نہ کر سکا، دل کو ستھرا نہ کر سکا، دل کو سنبھال نہ سکا، سنبھال نہ سکا۔ اور واقعی دل کو ستھرا کرنے کا کیا بہترین نسخہ، اس وقت پہچان کیسے، یہ کیسے پہچانا جائے کہ اس کا دل صاف ہے کہ نہیں؟
دل میں کھوٹ ہے کہ نہیں؟ بھئی جب تک کہ جرم ظاہر نہ ہو سزا نہیں دی جاتی. یہ نہیں کہ مستقبل میں یہ مجرم ہوگا تو آج ہی قتل کر دو، مستقبل میں یہ ایسا ہوگا تو آج ہی سزا دے دو. یہ نہیں ہوتا. پہلے جرم ہو، پہلے جرم ہو، اور اس کے بعد جناب والا وہ قصہ میں آپ کو اشارے سے سنا دوں. حضرت علی کا قاتل کون؟ خود انہی کا سپاہی، انہی کا سپاہی عبد الرحمن ابن ملجم، یہ حضرت علی کا سپاہی. اور جب حضرت علی اپنے باطنی علوم کی روشنی میں بتاتے تھے کہ میرا قاتل یہ، میرا قاتل ایسا، میرا قاتل ویسا، تو سمجھتا تھا یہ میری طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ جو نشانیاں بتاتے تھے اس میں موجود. تو ایک مرتبہ اس نے عرض کیا کہ حضور اگر مجھ سے ایسی گستاخی ہونے والی ہو تو آج ہی مجھے قتل کر دو تاکہ یہ کام میں نہ کر سکوں. آپ نے فرمایا جرم ہوا ہی نہیں، سزا کس بات کی؟ جرم سے پہلے سزا نہیں. یہ اہل بیت کے گھرانے والے بھی عجیب ہیں، اپنے قاتلوں کو کھلا پلا کے قاتل بناتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ذرا سا آپ خیال کریں، ورنہ ہمارا اہل بیت کا جہاں جہاں آپ مقابلہ دیکھیں گے تو اپنوں ہی نے کیا، کلمہ پڑھنے والوں ہی نے کیا. میدان کربلا میں مشرکین نہیں آئے تھے، یہود و نصارہ نہیں آئے تھے، وہی آئے تھے جو نانا کا کلمہ پڑھنے والے تھے. نانا کا کلمہ پڑھنے والے تھے، وہی آئے تھے. تو اہل بیت کا گھرانہ اس بات کا عادی ہو چکا، عادی ہو چکا ہے کہ سامنے وہی آئیں گے جنہیں ہم ہی نے کھلایا ہے، ہم ہی نے پلایا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو بات چل رہی تھی دل کو ستھرا کرنے کی. تم ساری دنیا کو میں امن چاہتے ہو، شانتی چاہتے ہو، صلح چاہتے ہو، ہوتی کیوں نہیں؟ ساری دنیا کو سنوارنے کی کوشش کر رہے ہو، سنورتی کیوں نہیں؟ نہیں سنور سکتی. اسلام نے اچھی بات کہی ہے کہ ساری دنیا کو سنوارنے کے لیے پوری دنیا کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. پوری دنیا کو اگر تم سنوارنا چاہتے ہو تو اس جسم میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، وہ اسی کو سنوار لو. اگر وہ صحیح ہے تو ساری دنیا صحیح، اور اگر وہ غلط تو ساری دنیا غلط، وہ فاسد تو ساری دنیا فاسد. ورنہ دنیا والے بھی عجیب کہتے ہیں زمانہ بدل گیا، زمانہ بدل گیا. مجھے یہ بتاؤ کیا بدلا؟ کیا زمین بدل گئی؟ کیا آسمان بدل گئے؟ کیا چاند و سورج بدل گئے؟ کیا گردش لیل و نہار بدل گئی؟ کیا آبشار کے نغمے بدل گئے؟ کیا دریا کی روانی بدل گئی؟ کیا ہواؤں کا چلنا پھرنا بدل گیا؟ نہیں. غلط کہتے ہو کہ زمانہ بدلا. یہ زمین بھی وہی ہے، یہ آسمان بھی وہی ہے، یہ چاند و سورج بھی وہی ہے، یہ گردش لیل و نہار وہی ہے، کچھ نہیں بدلا. سچی بات یہ ہے دل بدل گیا. دل بدل گیا ہے تو سارا زمانہ بدل گیا. دل بگڑ گیا ہے تو سارا زمانہ بگڑ گیا. اصل چیز دل ہے. جب تک دل کو نہیں سنوارتے، دل کو پاکیزہ نہیں کرتے، فساد ہی فساد. یہ مت کہو کہ آنکھ بہک گئی، یہ مت کہو کہ کان بہک گئے، یہ مت کہو کہ زبان بہک گئی، یہ مت کہو کہ قدم بہک گئے. سچی بات کہو دل بہک گیا. جب دل بہکا تو نظر بہک گئی، جب دل بہکا تو کان بہک گئے، جب دل بہکا تو زبان بہک گئی، جب دل بہکا تو قلم بہک گئے، دل بہکا تو قلم بہک گئے. یہ نہیں پہلے قلم نہیں بہکتا، پہلے دل بہکتا ہے. پہلے زبان نہیں بہکتی، پہلے دل بہکتا ہے. تو دل ہی کا معاملہ ایسا ہے. ساری دنیا کو سنوارنے والوں کے پاس دل کے سنوارنے کا کوئی نسخہ نہیں. کوئی ایسا پاؤڈر ایجاد نہیں ہوا
جو دل کو سنوارے. بہت علاج کرنے والا آپ جائیے گا دنیا میں، ہر چیز کو صاف کرنے کا پاؤڈر آپ کو مل جائے گا. کپڑا یوں صاف کرو، برتن یوں صاف کرو، زمین یوں صاف کرو، مکان یوں صاف کرو، ہر چیز کے صاف کرنے کے طریقے آپ کو مل جائیں گے. اور کہو دل کیسے صاف کریں؟ تو بات یہ ہے دوستو، جس چیز کی نجاست جو سمجھتا ہے اس کی صفائی کا طریقہ نکالتا. جو بیماری ہی نہ سمجھے تو علاج کیا کرے؟ جو بیماری ہی نہ سمجھے وہ علاج کیا کرے؟ تو آج کل کے ڈاکٹروں کے پاس دل کی بیماری کے سمجھنے کا کوئی ذریعہ نہیں. یعنی وہ یہ نہیں بتا پائیں گے کس کے دل میں کفر ہے، کس کے دل میں نفاق ہے، کس کے دل میں حسد ہے، کس کے دل میں کینہ ہے، کس کے دل میں کپٹ ہے. کوئی آلہ ایجاد ہوا جو بتائے؟ دل کی دھڑکنوں کو شمار کرنے والے دل کی باتوں کو سمجھ نہیں پائے. تو جب سمجھ ہی نہیں پاتے تو علاج کیا کریں گے؟ دل کی صفائی تو وہی کر سکتا ہے جس کی نظر دل کی حرکتوں کے اوپر ہو، جو دل کے کفر و ایمان کو سمجھتا ہو، جو دل کے کینہ و کپٹ کو سمجھتا ہو. نظر ڈال دے اور سمجھ لے کیسا مریض آ رہا ہے. نظر ڈال دے اور سمجھ لے. اور اس کو علاج کرنے کے لیے کوئی زیادہ محنت کرنی نہیں پڑتی. دل کو علاج کرنے کے لیے اس معالج، اس حکیم کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی جس کی نظر دل کے اوپر ہے. تم نے اس مریض کا قصہ بار بار سنا اور سنتے رہیں گے. بہت ہی خراب ارادے لے کے چلا تھا، قتل کا منصوبہ لے کر چلا تھا، ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر چلا تھا. مگر دنیا نے کیا دیکھا کہ عمر سوئے نبی گئے اور نظر سوئے عمر گئی. پڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سنور گئی، پڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سنور گئی. نظر ڈال دیا دل پاک ہو گیا، ہاتھ رکھ دیا دل پاک ہو گیا، دو جملے ارشاد فرما دیے دل پاک ہو گیا. اور ایسا پاک ہوا کہ کوئی عمل اس طرح سے پاک نہیں کر سکتا. نگاہوں سے جو پاکی حاصل ہوتی ہے وہ عمل کے ذریعہ وہ پاکی نہیں حاصل ہو سکتی. زندگی بھر تم نماز پڑھتے رہو، زیادہ سے زیادہ نمازی ہی تو کہے جاؤ گے. ہر سال حج کرتے رہو مگر تمہیں حاجی ہی تو کہا جائے گا. ہمیشہ لڑتے رہو تمہیں غازی ہی تو کہا جائے گا. مگر کعبہ کو زندگی بھر تم دیکھو، صحابی نہیں بن سکتے. قرآن پڑھتے رہو، صحابی نہیں بن سکتے. صحابیت ملتی ہے چہرہ مصطفیٰ سے، صحابت ملتی ہے نگاہ مصطفیٰ سے. وہ نظر ڈال دے، ایمان اور سکنڈوں میں وہ مقام تمہیں ملے گا جو تمہارا عمل تمہیں نہیں دے سکتا. صحابی اتنے قداور ہوتے ہیں کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ غیر صحابی صحابہ کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتا. صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے نبی کی زیارت کی ایمان کے ساتھ، ایمان پر وصال ہو گیا، وہ صحابی ایمان پر وصال ہوا. بس صرف زیارت نے اس مقام پہ پہنچا دیا کہ اب غیر اس کے درجے کو پہنچ نہیں سکتا. میں یہاں پر ایک مرتبہ سوچتا تھا کہ بھئی یہ بات، یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا. غیر اس کے درجے پر جو مسلسل عبادت کرتے رہے، صحابی کے درجے کو نہیں پہنچے. صحابی کو آپ نے ذہن میں رکھا، مفہوم ایمان کے ساتھ سرکار کی زیارت کی اور فوراً ہی وفات پا جائے تو بھی ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، جہاد کا موقع ہی نہیں ملا، زکوٰۃ کی فرصت ہی نہیں ملی، مگر وہ بھی زندگی بھر عبادت کرنے والوں سے افضل. یہ مقام، یہ منزل کیسے ملی؟ اس لیے ہم غیر صحابی ایسے علماء اور ائمہ کو جانتے ہیں جو بہت سارے صحابہ سے علم میں زیادہ تھے. یہ جتنے ہمارے ائمہ مجتہدین ہیں وہ غیر مجتہد صحابہ سے علم میں زیادہ. اور ایسے ہم افراد کو جانتے ہیں جو عمل اور تقوی کی تعداد میں صحابہ سے زیادہ
جاؤ برج اجمی سے پوچھو غوث اعظم کی عبادت کا حال کیا تھا، جاؤ بزرگان دین کی چلا گاہوں سے پوچھو ان کی گریہ وزاری کا عالم کیا تھا۔ یہ خواجہ اجمیری، یہ غوث جیلانی، یہ آقائے نقشبند، یہ مولائے سہروردی، یہ داتا گنج بخش، ان کی عبادت ہے زبردست عبادت والے، ریاضت والے۔ مگر یہ بھی تعداد کے لحاظ سے دیکھو گے بہت سارے صحابہ پر ان کی عبادتیں بڑھی ہوئی نظر آئیں گی، مگر پھر بھی یہ ان کے مقام کو پہنچ نہیں سکے، نہیں پہنچ سکے۔ تو اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ایک صحابی براہ راست نبی سے اکتساب فیض کر رہا، یعنی نور مصطفیٰ کے سامنے یہ مت دیکھو کہ کون ہے، کیا قد و قامت ہے، یہ دیکھو قریب کس کے، یہ دیکھو کہ قریب کس کے ہے۔ اور آپ تجربہ کر کے جا کر دیکھیں، یہ دیوار ہے نا، آپ تجربہ کریں، اس دیوار میں وہ ٹیبل ہے، وہاں ایک موم بتی آپ سلگا دیں، موم بتی جلا دیں، اور جلانے کے بعد آپ آئیے اس دیوار سے لگ کر کھڑے ہو جائیے، اور جب یہاں آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کا سایہ آپ کے قد کے برابر ہوگا، آپ کا سایہ آپ کے قد کے برابر ہوگا۔ اب ذرا نور کی طرف بڑھیے، اب ذرا نور کی طرف بڑھیے، ادھر بڑھنے سایہ بڑھ رہا، پیچھے سایہ بڑھ رہا، جیسے جیسے نور کے قریب آپ جا رہے ہیں سایہ بڑھتا چلا جا رہا، سایہ بڑھتا چلا جا رہا، نور کے قریب جائے اور بالکل جب قریب آ گئے تو پورے کمرے میں آپ ہی کا سایہ، اگر آپ بالکل قریب آ گئے تو پورے کمرے میں آپ ہی کا سایہ۔ اور آپ تو بڑی بات ہے، موم بتی کی لو پر انگوٹھا لگا دو تو پورے کمرے میں اس انگوٹھے کا سایہ، پورے کمرے میں اس انگوٹھے کا سایہ۔ تو نور مصطفیٰ کے جو قریب رہے وہ قریب ہوئے، اتنا قداور ہو گئے کہ ساری کائنات پر انہی کا سایہ، ساری کائنات پر انہی کا سایہ۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب اگر ہم نور کے قریب ہو گئے اور میرا سایہ سارے کمرے میں چھا گیا، اب جس کو میرے سائے میں رہنا ہو کمرے میں رہے ورنہ باہر چلا جائے، جس کو میرے سائے میں رہنا ہے وہ کمرے میں رہے ورنہ باہر چلا جائے۔ اور نور مصطفیٰ کے قریب رہنے والے صحابہ کا سایہ ساری کائنات پہ چھا گیا، اب جس کو ان کے سائے میں نہ رہنا ہو ممکن ہو تو دنیا سے نکل جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو دل کا معاملہ عجیب ہے دوستو، یہ بھی عجیب ہے، بادشاہ ہے، غالب ہے، غالب پر حکومت اس کی ہے، جس کو قلب کہتے ہیں، بادشاہ، بادشاہ جو جیسا اس کا مزاج، پورا غالب کا مزاج وہی بن جاتا ہے۔ یہ گندا تو غالب گندا، یہ پاک تو غالب پاک۔ دل کی زندگی کیا ہے؟ اس کی صفائی۔ دل کی موت کیا ہے؟ اس کی گندگی۔ وہ گندا ہو جائے تو پورے غالب کو گندا کر دیتا ہے۔ وہ پاک و صاف ہو، اور ایسا بادشاہ تو آپ نے نہ دیکھا ہوگا کہ جس کی رعایا اس کی اتنی اطاعت کرتی ہو جس قدر اعضاء و جوارح دل کی کرتے۔ دل کی جو کیفیت ہوتی ہے فوراً ظاہر ہو جاتی ہے۔ دل نے حکم دیا آنکھوں سے، اے آنکھ تمہیں یہ منظر دیکھنا، آنکھ دیکھنے کو تیار۔ دل نے کہا اے کان تجھے یہ سننا ہے، کان سننے کو تیار۔ دل نے کہا اے زبان تجھے یہ بولنا ہے، زبان بولنے کو تیار۔ دل نے کہا اے پیر تجھے یہاں چلنا ہے، پیر چلنے کو تیار۔ ایسا بادشاہ اور ایسی فرما بردار رعایا، ایسی فرما بردار رعایا، جو کہے وہ کرتے چلے جائے۔ دوستو یہ ہو ہی نہیں سکتا
کہ دل کے اندر غم ہو اور چہرے پر غم کی نشانی نہ ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دل میں مسرت ہو چہرے پر انبساط کی لہریں نہ ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دل میں غصہ ہو چہرے پر اس کی تمازت نہ ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا دل میں شرمندگی ہو چہرے پر پیلا پن نہ ہو. تو دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے اعضاء و ظاہر سے. اعضاء و ظاہر تو چہرہ ہی بتا دیتا ہے دل میں کیا ہے. چہرہ ہی بتا دیتا ہے دل میں کیا ہے, دل کی کیفیت کیا ہے چہرے ہی سے پتا چل جاتا ہے. بولی بتا دیتی ہے کہ دل میں کیا ہے, چہرہ بتا دیتا ہے کہ دل میں کیا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دل میں رسول کی محبت ہو چہرے پہ اس کے آثار نہ ہو, کردار میں اس کا آثار نہ ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا. کوئی یہ چھپانے والی چیز نہیں ہے. تو دل کا معاملہ ہی کچھ ایسا ہے. ارے دوستو, دل کو ایک تختی سمجھ لو, سادہ تختی. تو جس تختی پر پہلے ہی سے کچھ نقوش بنے ہوئے ہوں, کیا دوسرا نقش چڑھے گا؟ تو اپنے دلوں میں جو نقوش پہلے ہی سے آپ بنا چکے پہلے اسے مٹاؤ. اگر چاہتے ہو کہ دوسرا نقش بھی چڑھے. آپ سوچتے ہیں کہ بھئی فلاں سے اتنی اچھی اچھی باتیں لوگ کہتے ہو, سمجھتا نہیں, سنتا نہیں. ارے سمجھے کیسے؟ سمجھنے والی چیز ہے دل, اور اس پر پہلے ہی بہت کچھ لکھا جا چکا. پہلے اسے مٹائے تب تو سمجھے. پہلے دل کو صاف تو کرے پھر تو سمجھے. ارے بھئی ہمارے ہاں بھی اب تو خیر رواج ہی ختم ہو گیا. تختیاں تو آپ خواب میں بھی نہ دیکھیں گے. جو ہمارے ہاں بچوں کو پہلے تختیاں سکھائی جاتی تھی, تختی ہوتی تھی لکڑی کی, پہلے وہ سکھائی جاتی تھی, اس پر قلم چلایا جاتا تھا. اب تو وہ قلم بھی غائب ہو گئے, قلم کے بنانے والے بھی کدھر چلے گئے, تختیاں بھی ختم ہو گئیں. تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ کبھی ایسا نہیں کیا کہ پہلے جو تختی لکھی ہوئی اسی پر لکھانا شروع کر دے, بلکہ کہتے تھے اس کو دھو ڈالو, پہلا نقش مٹاؤ. مٹ تو گیا نقش, کہا آپ کیا کریں, کہا اس پر کھریا چلاؤ. کھریا لگایا, کہا وہ بھی ہو گیا. کہا تو اب ایسا کرو اس کو سکھلا لو. اچھا سکھا بھی لیا. کہا اب ایسا کرو ہاتھ سے اس کو رگڑ کے صاف بھی کر لو. جب صاف کرنے کا اب اس لائق ہوا کہ اس پر کچھ لکھو, اب اس پر آیا اس پر کچھ لکھو. تو میں بھی تو وہی بات کرتا ہوں کہ اپنے دل کو ندامت کے آنسوؤں سے صاف کر لو. ندامت کے آنسوؤں سے. بات ابھی بگڑی نہیں ہے, ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اپنے دل کو ندامت کے آنسوؤں سے دھو لو, اور جب ندامت کے آنسوؤں سے دھو لو تو عبادت کے کھریا سے سفید کر لو. عبادت کا کھریا لگا لو, عبادت کے کھریے سے اسے سفید کرو. اور جب وہ سفید ہو جائے تو عشق مصطفیٰ کی گرمی میں سکھا دو, عشق مصطفیٰ کی گرمی میں سکھا دو. اور جب وہ سوکھ جائے تو غوث اعظم کے ہاتھ سے صاف کرا لو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جب صاف ہو جائے گا اب دوسرا نقش آئے گا. پہلے دل کو اس لائق تو بناؤ, پہلے دل کو اس لائق بناؤ کہ اس پر دوسرا نقش آ سکے, ورنہ دوسرا نقش نہیں آ سکتا جب تک اتنی پہلے سے صفائی نہ کر لو. اور دوستو سرکار جب صاف کرنے کے لیے آئے نا تو جتنی بھی نجاستیں جس کی بھی نجاستیں ہیں سب کو صاف کرنے کا نسخہ دے دیں. نبی آئے ہی ہیں اس لیے کہ دل کو صاف کر دیں. نبی کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ دل صاف نہیں ہوگا تو یار کے جلوے اس میں کہاں سے نظر آئیں گے, وہاں نئی باتیں کہاں سے نظر آئیں گے. دل صاف کرو. اور دوستو جہاں تک نجس ہونے کی بات ہے نا, ہمارا جسم بھی نجس ہوتا ہے, ہماری روح بھی نجس ہوتی ہے, دل بھی نجس ہوتا ہے, دماغ بھی نجس ہوتا ہے.
اسی لیے نجس دماغ کی پہچان ہے کہ خیالات بھی بڑی نجاست لیے ہوئے ہوتے ہیں سب. اور نبی کریم نے بہت اچھا کیا, ہر ایک کو پاک کرنے کا راستہ بتا دیا. تمہارا جسم ناپاک ہو, شریعت سے پاک کر لو. شریعت آئی ہے اس لیے کہ تمہارا جسم پاک کر دے. تو شریعت سے اپنے جسم کو پاک کر لو, اور دل ناپاک ہو تو طریقت سے پاک کر لو. دل ناپاک ہو تو طریقت سے پاک کر لو, اور دماغ ناپاک ہو تو معرفت سے پاک کر لو. جیسی جیسی معرفت سچی ہو جائے گی دماغ پاک ہوتا جائے گا. معرفت سے پاک کر لو, اور اگر روح ناپاک ہو تو حقیقت سے پاک کر لو. 4 نجس ہونے والی چیز تھی, سرکار نے 4 چشمے دے دیے پاک کرنے کے لیے. 4 چشمے سرکار نے دے دیے. اب اس کے بعد جناب والا, مگر آپ سوچیں گے کہ ایک نجس چیز اور بھی ہے, اس کا نام ہے نفس امارہ. نفس امارہ, بلکہ اس کو نجس مت کہو, نجاست کہو, نجس العین. نفس امارہ جو ہے یہ نجس العین ہے. اس کو کیسے پاک کریں؟ کیوں؟ نجس کو پاک کیا جاتا ہے, نجاست کو پاک نہیں کیا جاتا. کوئی ایسی بات ہے کہ نجاست پاک ہو جائے؟ نجس پاک ہوتا, جس پہ نجاست لگی ہو وہ نجس ہے. تو اسی نجاست کو آپ نے دور کر دیا, وہ پاک ہو گیا. مگر نجاست پاک نہیں ہوتی, نجس پاک ہوتا. تو نفس امارہ تو نجاست ہے, اسے کیسے پاک کریں؟ مگر دوستو اس کے بھی پاک کرنے کا طریقہ ہے. یہ ہمارے علماء ہیں, ان سے پوچھئے گا نجاست کیسے پاک ہوتی ہے, غلاظت کیسے پاک ہوتی ہے, تو یہ کہیں گے اس میں آگ لگا دو. نجاست میں تم آگ لگا دو, جب آگ سے وہ جل کے راکھ بن جائے وہ راکھ پاک ہے. نجاست جو ہے جل کے راکھ ہو جائے تو وہ راکھ پاک ہے. معلومہ کی نجاست کو پاک کرنے کا طریقہ ہے جلا دو. اب بات سمجھ میں آ گئی. جسم ناپاک شریعت سے پاک کر لو, دل ناپاک طریقت سے پاک کر لو, دماغ ناپاک معرفت سے پاک کر لو, روح ناپاک حقیقت سے پاک کر لو, اور اس نجس العین کو عشق مصطفیٰ کی آگ میں جلا دو, یہ بھی پاک ہو جائے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علی صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جو اپنی عبادت سے اپنے دل کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہر وقت خطرے میں رہتے ہیں. ہر وقت خطرے میں کب معاملہ گڑبڑ ہو جائے, کب معاملہ ہو جائے. ہر وقت محنت کرے نا. یہ محنت والے لوگ جو ہیں, جو محنت کر کے کوئی مقام حاصل کرتے ہیں, کب وہ مقام چھین لیا جائے. اس لیے کہ ایک محنت والے کا حشر ہم دیکھ چکے. محنت کرتے کرتے جنت میں پہنچا دیا گیا, وہاں سے ایسا نکالا گیا کہ اب مہک بھی نہیں پائے گا. دیکھا آپ نے, محنت سے گیا تھا نا, محنت سے. یہ تو ہوتے جو محنت سے بڑھتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو کسی کامل نظر کی نظر سے ہوتے ہیں. جو نظر سے ہوتے محنت سے نہیں گئے, یہ جو نظر سے ہوتے ہیں تو نظر ڈالنے والا ہمیشہ حفاظت کرتا ہے, پھر اس کا مقام اس سے لیا نہیں جاتا. نظر والا معاملہ فضل کا ہے. فضل والے جو ہوتے ہیں وہ بچے رہتے ہیں, اور محنت والے جو ہیں وہ خطرے میں. فضل والے بچے رہتے ہیں اور محنت والے خطرے میں. میں اشارہ کر کے گزر جاؤں, آپ سب سمجھ لیں گے, سب سمجھ لیں گے. جب کہا گیا تھا اسجدوا لآدم, آدم کا سجدہ کرو, فرشتے جھک گئے, ابلیس نہیں جھکا. یہی بات تو تھی, ابلیس نہیں جھکا. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ فرشتے جس مقام پر پہنچے تھے وہ اپنی محنت سے نہیں پہنچے تھے,
خدا کے فضل سے پہنچے تھے، خدا جس میں فضل سے پہنچے تھے، اور ابلیس جو پہنچا تھا وہ اپنی محنت سے پہنچا تھا. فضل والے بچ گئے، محنت والا ہار گیا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. خدا کسی پر فضل کرنا چاہے کوئی روک کیسے سکتا؟ اسی لیے محنت کرنے والوں کو میں وصیت کیا کرتا ہوں، محنت سے آئے ہو یہاں تک بچا کے رکھو، محنت سے آئے ہو، فضل والوں سے مت ٹکراؤ جن کے اوپر خدا کا فضل ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى تصلی علیہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک. اور میاں نظر سے تقدیر کیسے بدلتی ہے؟ نظر سے بدلنے میں کوئی وقت نہیں لگتا، کوئی وقت نہیں. محنت کرتے کرتے پتہ نہیں محنت کامیاب ہو کہ نہ ہو، ایک تو اندیشہ لگی رہتا. مگر نظر والا معاملہ ہی کچھ عجیب ہے. نظر سے جو چیز مل جائے، ان دو واقعے کو آپ یاد رکھو بس، صرف کہ کیسے ایک ہی دن میں نظر کیا رنگ دکھاتی. مشہور واقعہ، حضرت کلیم کے مقابلے کے لیے فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا، اور ایک دو جادوگر نہیں، 70,000. کیا سمجھے؟ کافر بھی سمجھتا کہ نبی کی طاقت کیا. ایک آدمی کے لیے 70,000 جادوگر. 2-4 سے کام نہیں چلا، درجن 2 درجن سے کام، 100-200 بھی سے کام نہیں چلا، 70,000. اور وہ سب جب آئے تو ایک ہاتھ میں لاٹھی، ایک ہاتھ میں رسی، اور آنے کے بعد میدان میں آ گئے پورے یقین کے ساتھ کہ ہم غالب ہونے والے ہیں. مگر آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ حضرت کلیم سے پوچھا کہ آپ پہلے عصا ڈالیں گے یا ہم لوگ ڈالیں؟ کیا پوچھا؟ ایک کلیم شروع آپ کرتے ہیں یا ہم کریں؟ یعنی انہوں نے حضرت کلیم سے اجازت لی. ارے ان دشمنوں کو اجازت لینے کی ضرورت کیا تھی؟ جو چاہتے کر جاتے، مگر نبی سے پہلے اجازت لے کے پھر اپنا کرتب دکھایا. اتنا ادب انہوں نے بھی کیا، اتنا ادب انہوں نے بھی کیا. اور نبی کا اس ادب کرنے کی یہ ادب خدا کو ایسا بھا گیا، یہ ادب ایسا بھا گیا کہ ان کے ایمان کا ذریعہ بن گیا، ان کے ایمان کا ذریعہ بن گیا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى تصلی علیہ. ذرا صاحب دیکھیں، اتنا ادب، اجازت لے لی نبی سے. ہم کام شروع کریں کہ آپ کرتے ہیں؟ نبی کی اجازت سے کام کیا، نبی نے اجازت دی، پھر انہوں نے اپنا کرتب دکھایا. اور اس کے بعد جناب والا کرتب بھی عجیب تھا کہ 70,000 رسی بھی سانپ بن گئی اور 70,000 لاٹھی بھی سانپ ہو گئے. 1,40,000 ایسا سمجھ جیسے کہ سانپوں ہی کا دریا، ہر طرف سانپ ہی سانپ. اور اس کے بعد نبی نے اپنا عصا ڈالا. عصا ڈالنا تھا کہ سارے سانپوں کو نگل گیا، سارے سانپوں کو نگل گیا. اس کے بعد بھی اس کی بھوک مٹتی ہوئی نظر نہیں آتی. اس نے جبڑا پھیلایا. فرعون کو اندیشہ ہوا کہیں میرا محل ہی نہ نگل جائے، میرا محل ہی نہ نگل جائے. چلانے لگا فرعون، موسیٰ بچاؤ، موسیٰ بچاؤ، موسیٰ بچاؤ. کیا سمجھے؟ کافر بھی جانتا تھا کہ خدا کے عذاب سے نبی ہی بچائے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى تصلی علیہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ہاتھ رکھنا تھا
ہاتھ رکھنا تھا اور اس کے بعد وہ پھر ایسا ہی کیسا ہو گیا جیسے تھا، نہ اس کی صحت کچھ الگ ہو گئی، نہ وزن بڑھا نہ قد بڑھا، اور یہ سب کہاں چلے گئے پتہ ہی نہیں چلا، یہ سب کھا گیا کہاں چلے گئے پتہ نہیں چلا۔ دوستو یہ منظر دیکھنا تھا، دیکھتے ہی سارے جادوگر ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے۔ حضرت کلیم کی ایک نظر نے ایک ہی وقت میں کئی پلٹا کھلایا، کئی پلٹا کھلایا۔ حضرت کلیم کی ایک نظر پڑی، انہوں نے آج تک کوئی سجدہ نہیں کیا تھا، یہ نگاہ کلیمی کا اثر دیکھو، آنے واحد میں مومن بنے، پھر صحابی بنے، پھر صابر بنے، پھر شہید بن گئے، پھر صابر بنے، پھر شہید بن گئے، 4 پلٹے کھائے۔ آنے واحد میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، نبی کا ادب کیا۔ ایک بات اور میں بتا دوں یہاں پر، بعض روایتوں سے یہ پتہ چلتا، دیکھو ایمان انسان کو کتنا مضبوط کر دیتا اور کفر کتنا بزدل بنا کے رکھتی۔ ساری دنیا کے کافر بزدل، یہ مارنا چاہتے ہیں، مرنا نہیں چاہتے، لہذا کوئی ایک بھی مجاہد اگر نظر آتا ہے تو سب دہلے رہتے ہیں۔ ساری دنیا کے کفر کے مزاج ہی میں بزدلی، کفر کے مزاج میں، ایمان کے مزاج میں بہادری ہمتی ہے۔ کفر کے مزاج میں کافر تنہا نہیں آتا، چھوٹے کے مقابلے میں بھی سب مل کے آتے، معمولی سلطنتوں کے لیے بھی اتنا مل کے آتے، ڈرے ہوئے ہیں نا، ڈرنے والا جو ہے ایسے ہی آتا ہے، ایسا مل کر آتے ہیں اور آ کے کچھ نہیں بگاڑ پاتے، یہ بزدلی ہے۔ ایک کافروں کا جم غفیر آ رہا ہو، آپ اگر بھاگ رہے ہوں گے تو مر جائیں گے، اور کھڑے ہوں گے تو یہ بھاگ جائیں گے۔ یہ بھاگتے ہوئے کو مارتے ہیں، مقابلہ کرنے والوں کو نہیں مار پاتے۔ جو دبتا ہے اپنے بچاؤ چاہتا ہے، تو دیکھو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جادوگر نے ایک مرتبہ اپنی ماں سے پوچھا تھا کہ فرعون ہم سے یہ کہہ رہا کہ ہم مقابلہ کریں، یہ واقعہ سننے کے لائق، تو ہم جائیں مقابلے میں موسیٰ کے؟ تو ماں نے کہا کہ ایسا کرو، پہلے تم دیکھو کہ حضرت موسیٰ جب سوتے ہیں تو بھی وہ ایسا کام کرتا ہے کہ نہیں۔ اس لیے کہ اگر جادوگر سو رہا ہو تو اس کا جادو نہیں چلتا، اب اگر وہ سو رہے ہو ایسا کام کر رہا ہے تو وہ جادوگر نہیں ہے، پھر وہ معجزہ ہے، وہ نبی ہے۔ تو اب جادوگر وہاں پر آئے، اور آنے کے بعد واقعی دیکھا حضرت کلیم سو رہے اور عصا حفاظت کر رہا، پہرا دے رہا۔ جب پہرا جا کے ماں سے کہا نہیں، ان کے مقابلے میں جانا ٹھیک نہیں۔ اب دل میں دغدغہ تو پیدا ہو گیا نا، مگر فرعون کا زور تھا، نہیں آتے قتل کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ تو فرعون کے دباؤ میں آئے، موت سے بچنے کے لیے آئے۔ دیکھا کفر کتنا بزدل، کہ ایک بات وہ غلط سمجھ گئے، مگر موت سے بچنے کے لیے فرعون کی بات ماننے پر مجبور ہو گئے کہ موت سے بچیں گے۔ مگر جب یہی جادوگر ایمان والے ہوتے ہیں، پھر فرعون موت سے ڈراتا نہیں ڈرتے، پھر فرعون موت سے ڈراتا ہے نہیں ڈرتے۔ معلوم ہوا کفر بزدل ہوتا ہے، ایمان بزدل نہیں ہوتا، ایمان بزدل نہیں ہوتا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ وہ کفر تھا
جو موت سے ڈرا رہا تھا، یہ ایمان ہے جو شہادت کے لیے پیش کر رہا، یہ ایمان ہے جو اپنے کو شہادت کے لیے خوف و خطر کو نکال دیتا ہے۔ صحیح بات ہے، جو اللہ والے ہو جاتے ہیں انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، انہیں کسی چیز کا حسن و ملال نہیں ہوتا۔ دیکھو یہ نظر ڈالنے کی بات ہے۔ اس سلسلے کا ایک واقعہ اور سنا دوں، بستام شہر کا۔ وہاں ایک فاحشہ عورت پہنچی، لوگوں کا میلان اس کی طرف ہوا۔ بایزید بستامی کا شہر، بایزید بستامی کو جب یہ خبر ہوئی، آپ بھی اسی عورت کے جا کے دروازے پر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد وہ آوارہ مزاج عورت، اس کے لیے جتنے لوگ آتے ان کو دیکھتے چلے جاتے، ان کو دیکھتے چلے جاتے۔ ظاہر چراغ جل رہا ہے تو تاریکی ٹھہرے گا، ہدایت کا چراغ جل رہا ہے تو بے حیائی کی تاریکی دیکھ کر غائب ہو جاتی ہے جناب والا۔ اور جب رات کا وقت ہوا تو بستامی نے پوچھا تو اجرت کیا لیتی ہے؟ اس نے بتایا، آپ نے دے دیا کہ اب جو میں کہوں وہ کرو۔ تجھے اجرت ہی تو چاہیے نا، جو میں کہوں وہ کرو۔ آپ نے اس کو غسل کرا کے وضو کرا کے مصلی پہ کھڑا کر دیا، اور مصلی پہ کھڑے ہو کر بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے اللہ تیرے اس بندے کو جو کرنا تھا کر دیا، بدکاری سے ہٹا کے میں نے نماز کے مصلی پہ کھڑا کر دیا، اب اس کا دل بدلنا تیرے اختیار میں ہے، اب اس کا دل بدلنا تیرے، اس کے دل کو تو بدل دے، اپنے حبیب کے صدقے میں اس کے دل کو تو بدل دے۔ اتنا کہنا تھا، جو کام اس کی نماز نہ کر سکی، نہ ہی کر سکتی تھی، وہ یہ فقرے کر گئے، وہ فقرے کر گئے۔ اور جب وہ سلام پھیرتی ہے تو ایسی عارفہ ہوتی ہے، ایسی پاکیزہ ہوتی ہے، پاکیزگی کا یہ عالم۔ اب چہرے بایزید کو دیکھ لیا تو دوسرا چہرہ دیکھنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے، چہرے بایزید کو دیکھ لیا تو نظر کامل جب کسی کے اوپر پڑتی ہے تو اس کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ورنہ دوستو، طہارت کا جہاں تک سوال ہے، جیسے نجاست کی بہت ساری قسمیں ہیں، ویسے طہارت کے بھی انداز بہت سے ہیں۔ مثال کے طور پر کفر و شرک اگر کسی میں ہو تو اس کی پاکی کے لیے صرف یہی کلمہ طیبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کفر و شرک کی نجاست کو ختم کرنے کے لیے کافی۔ اور الحمدللہ سارے مسلمانوں کو یہ پاکی حاصل، یہ پاکی حاصل، تو یہ تو کلمے ہی سے ختم۔ اب رہ گیا دوسری برائیاں جو ہیں دلوں کے اندر، جو ریا، کپٹ، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ عبادت کی کثرت سے بھی ختم ہوتی ہیں اور کامل کی نظر سے بھی ختم ہوتی ہیں، کامل کی نظر سے بھی ختم ہوتی ہیں۔ مگر وہ طہارت کہ غیر کا خیال ہی دماغ سے نکل جائے، صرف خدا ہی کی طرف توجہ ہو، یہ صرف کاملین کی صحبت ہی سے ملتی ہے۔ یہ عبادت و ریاضت سے نہیں، اس کاملین کی صحبت ہی سے یہ چیز ملتی ہے کہ دنیا میں رہو مگر دنیا کے نہ رہو۔ دنیا، یہ دل جو ہے، دل دنیا میں، مگر دل میں دنیا نہیں۔ کیا سمجھے؟ کشتی پانی میں کوئی خطرہ نہیں، اور پانی کشتی میں خود بھی گئی سب کو لے گئے۔ پانی کشتی میں تو یہ دنیا کیا ہے؟ پانی ہے۔ دل کیا ہے؟ کشتی ہے۔ تو کشتی میں پانی نہ آئے، کیا مطلب؟ جب کشتی پانی پر ہوتی ہے تو پانی اس کا خادم ہوتا ہے، پانی اس کا خادم ہوتا ہے۔ اب پانی ہی کشتی میں آ جائے تو پتہ ہی نہیں خادم کون ہے، مخدوم کون ہے، فنا ہو جاتے ہیں۔ یہی دوستو، جب دل دنیا میں ہو، دل میں دنیا نہ ہو، دل دنیا میں ہو مگر دل میں دنیا نہ ہو، تو یہ دنیا خادم کی حیثیت سے ہوگی۔ اگر دل میں دنیا ہو جائے تو پھر خطرہ ہی خطرہ ہے،
اسی لیے دوستو کچھ لوگ ایسی مثال دیتے ہیں کہ دل کی مثال کعبہ کی اور دنیا کی مثال بت کی. اپنے کعبے کو بت سے پاک کر لو، کعبے کو بت سے پاک، بت نکالو. مگر سنو، کیا کعبہ نے کبھی اپنے سے خود بت نکالا؟ کعبہ میں بھی تو بت آئے تھے، تو کیا کعبہ نے بت نکالا؟ ارے کعبہ نے 550 برس انتظار کیا بت نکالنے والے کے لیے. 550 برس تک انتظار کیا، ہمارا بت نکالنے والا آئے گا. اور کس نے نکالا؟ رسول نے نکالا. کعبے سے بت کس نے نکالا؟ رسول نے نکالا. اور ایسا نکالا کہ اب آنے کی گنجائش ہی ختم ہو گئی، آنے کی گنجائش ہی ختم ہو گئی. نکال دیا. مگر کب نکالا رسول نے؟ جب کعبے میں آئے. تو تم اپنے دل کے بت کو بھی اگر نکالنا چاہتے ہو تو دل میں رسول کو لاؤ، دل میں رسول کو لاؤ. جب وہ آئیں گے تو ہدایت آئے گی، ظلمت نکل جائے گی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو معاملہ یہی ہے. وہ بھی ہے کوئی سینہ جس میں نہ ہو مدینہ، وہ بھی ہے کوئی سینہ جس میں نہ ہو مدینہ. زیبائش مکاں ہے زیبائش مکیں سے، ان کو لانا ہو تو ایسا کیجئے، ان کو لانا ہو تو ایسا کیجئے. کعبہ دل کو مدینہ کیجئے. ان کو لانا ہے تو ایسا کیجئے، کعبہ دل کو مدینہ کیجئے. اے مدینہ تیرا جواب نہیں، اے مدینہ تیرا جواب نہیں. کیوں؟ فرش پہ کعبہ، عرش پہ کعبہ، فرش پہ کعبہ، عرش پہ کعبہ. یہ بشر کو وہ قدسیوں کو ملا، یہ بشر کو وہ قدسیوں کو ملا. الغرض ہے جواب کعبے کا. اے مدینہ تیرا جواب نہیں، اے مدینہ تیرا جواب نہیں، اے مدینہ تیرا جواب نہیں. اسی لیے کسی عاشق نے کہہ دیا المدینہ خیر من مکہ، مدینہ مکے سے بہتر، مدینہ مکے سے بہتر. ایک صاحب قلم کاغذ لے کے آگے حساب لگانے لگے. کہاں بہتر ہے؟ حساب لگانا شروع کر دیا. کہا کیسے بھی کیا حساب کیا لگاتے ہو؟ کہا ارے تم نے سنا نہیں، مکے میں مسجد حرام کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر، اور مسجد نبوی کی ایک نیکی 50,000. اب بتاؤ، یہاں ملتا ہے 50,000، وہاں ملتا ہے 1,00,000. بڑا ریاضی داں معلوم ہوتا ہے، حساب لگا کے بیٹھ رہا ہے. وہاں ایک نیکی کیا تو 1,00,000، یہاں ایک نیکی کیا تو 50,000، وہاں 2 کیا تو 2,00,000، یہاں 2 کیا تو 1,00,000. تو بہتر کون؟ بہتر کون؟ مگر حساب لگانے والے نے ایک ہی رخ دیکھا، دوسرا نہیں دیکھا. بہتر کون؟ اس لیے کہ مکے میں کیا ہے، ایک نیکی برابر 1,00,000 اور ایک گناہ برابر 1,00,000. دیتا ہے تو اپنی رحمت کاملہ کا مظاہرہ کرتا، پکڑتا ہے تو اپنے جبر و قہر کا مظاہرہ کرتا. وہاں رحمان و رحیم کے بھی جلوے ہیں اور جبار و قہار کے بھی جلوے ہیں. دونوں چیزیں وہاں برابر، نہ اس کی رحمت کی انتہا نہ اس کے قہر کی انتہا. دیتا بھی خوب ہے، پکڑتا بھی خوب ہے. اور یہ بھی عدل کی بات ہے نا، جب اتنا دے رہا تو پکڑے گا کیوں نہیں؟ تو ایک نیکی برابر 1,00,000 اور ایک گناہ برابر 1,00,000. اور مدینے کا کیا ہے؟
ایک نیکی برابر 50,000 اور ایک گناہ برابر ایک گناہ. اب جناب والا آئیے مکے میں، 4 نیکی اور 4 غلطی ہو گئی، اوسط برابر. سبحان اللہ سبحان اللہ. 4 نیکی ہو گئی تو اوسط برابر. اور یہاں ایک نیکی 50,000، ایک گناہ ایک گناہ، 2 نیکی 1 لاکھ، 2 گناہ 2 گناہ، 3 نیکی 1.5 لاکھ، 3 گناہ 3 گناہ، 4 نیکی 2 لاکھ، 4 گناہ 4 گناہ. ارے مدینے میں گناہ نیکیوں کا پیچھا بھی کرے تو پکڑ نہیں سکتے. گناہ نیکیوں کے برابر ہو ہی نہیں سکتے. گناہ نیکیوں کے برابر ہو ہی نہیں سکتے. یہاں کا ضابطۂ رحمت اور ہے اور وہاں کا ضابطۂ عدل اور ہے. وہاں کا ضابطۂ عدل اور ہے، یہاں کا ضابطۂ رحمت اور ہے. وہاں نیکیاں گناہ کا حساب برابر، اور یہاں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ رحمت کی بارگاہ ہے، وہ ہیبت و جلال کی بارگاہ ہے. وہاں ہیبت و جلال کے بھی منظر نظر آئیں گے. یہ رحمت للعالمین کی بارگاہ ہے. یہاں تو گناہ دوڑائے بھی تو نیکیوں کے برابر نہیں ہو سکتے. گناہ دوڑائے بھی تو نیکیوں کے برابر نہیں ہو سکتی. اب تمہیں بتاؤ، اب بتاؤ بہتر کون ہے؟ اب بتاؤ رہنے کے لیے بہتر کون ہے؟ ہاں، ایسے لوگ جن سے کبھی کوئی گناہ ہوتا ہی نہ ہو، لغزش ہوتی ہی نہ ہو، کوئی غلطی ہوتی ہی نہ ہو، ان کے لیے تو میں کہہ دوں گا کہ مکہ بہتر. جن سے کوئی غلطی ہوتی ہی نہ ہو، لغزش ہوتی ہی نہ ہو، ان کے لیے تو میں کہہ دوں گا کہ مکہ بہتر. مگر ہم خطا شعاروں کے لیے، ہم غافلوں کے لیے، ہم ناقص اعمال لوگوں کے لیے تو مدینہ بہتر. ہم ناقص اعمال کے لیے مدینہ بہتر. یہاں ایک نقطے کی اور توجہ دلاؤں، خطا کس سے نہیں ہوتی؟ وہ کون ہے جس سے خطا ہی نہ ہو سکے؟ تو یا انبیاء یا ملائکہ، یا انبیاء یا ملائکہ، ان سے تو کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. تو ان کے لیے تو مکہ بہتر، ان کے لیے تو مکہ بہتر. فرشتوں کے لیے بھی مکہ بہتر، انبیاء کے لیے بھی مکہ بہتر. ہمارے لیے تو مدینہ بہتر ہے. ہمارے لیے تو مدینہ بہتر، ہمارے لیے مدینہ بہتر. اب اگر کوئی ہمارا جیسا تم سے یہ کہے کہ ہمیں مکہ بہتر، پوچھنا تو اپنے کو نبی سمجھتا ہے یا فرشتہ؟ تو اپنے کو نبی سمجھتا ہے یا فرشتہ؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو ان کو لانا ہے تو ایسا کیجئے، کعبہ دل کو مدینہ کیجئے. اور واقعی دوستو مدینہ جو ہے اس بات میں بڑا خوش نصیب ہے، بہت خوش نصیب ہے. جس زمین پر اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہیں، وہ زمین جو جسم رسول سے ٹچ ہے، لگی ہوئی ہے، وہ زمین عرش سے بھی افضل ہے، کعبے سے بھی افضل. وہ زمین عرش سے بھی افضل ہے، وہ کعبے سے بھی افضل ہے. آپ سوچیں اس زمین. یہاں پر ٹھہر کر ایک بات اور عقیدے کی سنتے چلیے. یہ بتائیے وہ زمین جو رسول کے جسم سے لگی ہے مگر جزو رسول نہیں، خاک کا وہ ذرہ جو جسم رسول سے لگا ہے مگر جزو رسول نہیں ہے، وہ عرش سے افضل، وہ کعبے سے افضل ہے، وہ کعبے سے افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے. تو خاک کے وہ ذرے جو بشریت مصطفیٰ کا خمیر بن گئے، خاک کے وہ ذرے جو بشریت مصطفیٰ کا خمیر بن گئے. اب اس کائنات میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں جو اس سے افضل ہو سکے. بتاؤ، وہ خاص یہیں سے وہ نقطہ سمجھ میں آ گیا، وہ نقطہ سمجھ میں آ گیا. اور سرکار کی زندگی کی روشن دلیل بھی سامنے آ گئی. سرکار کی زندگی کی ایک بات بتاؤ، اتنا تو آپ خود جانتے ہیں، مختصر کرتا ہوں میں اپنے بات کو. یہ تو خوب آپ جانتے ہیں کہ مرنے والے کو، سبھی کو مرنا اور سب کی روح نکالی جائے گی.
سب کی روح نکالی جائے گی. اور پھر کہاں رکھی جائے گی؟ عالم برزخ میں. عالم برزخ میں کہاں؟ اس روح کے مناسب جو جگہ. یہی تو ہے. اچھا اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ جب روح محمدی نکالی گئی تو اب اس کو کہاں رکھا گیا؟ اب خدا کی بنائی ہوئی کائنات میں اس جگہ کو تلاش کرو جو روح محمدی کی مناسبت ہو، اس کے لائق ہو. اگر آپ کہیں گے عرش روح محمدی کے لائق نہیں ہے، وہاں قدم رسول پہنچ چکے. جنت میں رسول کے غلام رہیں گے، جنت روح مصطفیٰ کے لائق نہیں. جب اس مٹی کے وہ مٹی جو نبی کے جسم سے لگی ہے وہ عرش سے افضل، کعبہ سے افضل، تو روح محمدی کا مقام تلاش کرو. روح محمدی کے لائق کوئی مقام جہاں یہ روح رکھی جائے. دوستو اس کے سوا تم کیا سمجھو گے؟ روح نکالی گئی، ایک ضابطہ تھا وہ پورا ہو گیا. کل نفس ذائقۃ الموت ہو گئی بات. اب حکم الہی ہوا ہے فرشتوں، اس روح کے لائق وہی جگہ تھی جہاں یہ تھی. اس روح کے لائق وہی جگہ ہے اور ہماری دنیا میں کوئی جگہ نہیں، تو بس وہیں پلٹا دو. تو جسم محمدی ہی روح محمدی کا برزخ ہے، جسم محمدی ہی روح محمدی کا برزخ ہے. اور جب جسم میں روح آ گئی تو اب وہ زندہ ہے، زندہ ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بیان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی وسلم صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو ان کا زندہ ہونا، وہ زندہ ہیں، زندہ ماننا پڑے گا. زندہ نہیں مانو گے جھوٹے ہو جاؤ گے. اگر زندہ نہیں مانو گے تو سارے ایمان والے جھوٹے ہو جائیں گے، سارے ایمان والے جھوٹے ہو جائیں گے. اگر رسول کو زندہ نہیں مانو گے، مان لو تو سب سچے، مان لو تو سب سچے. کیوں؟ ارے بھی تم ایمان والے ہو، کلمہ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ کیا پڑھتے ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ترجمہ کرو. نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، محمد اللہ کے رسول ہیں. یہی تو کہتے نا. صحابہ نے بھی کہا ہیں، تابعین نے کہا ہیں، تبع تابعین نے کہا ہیں، آج کل کا مسلمان کہتا ہے، قیامت تک کا مسلمان کہے گا ہیں. تو یہ تھے والے کا کلمہ نہیں ہے، یہ ہیں والے کا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بیان تصلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ورنہ ہیں اور تھے کا مسئلہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر میں کہوں کہ صاحب علامہ شاہد رضا صاحب ہیں، بہت اچھے خطیب ہیں، بہت اچھے مقرر ہیں، بہت اچھے خوش اخلاق ہیں، بہت ہی زیادہ محبت و عقیدت والے ہیں، چاہے آپ ان کو دیکھو یا نہ دیکھو، ہیں بتا دے گا کہ ہیں بتا دے گا کہ ہیں. اور اگر ہم کہیں ان کے والد بزرگوار تھے، مفتی اعظم اپنے دہر کے اپنے وقت کے تھے، مفسر تھے، محدث تھے، ایسے تھے ویسے تھے، اب کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں. تھے بتا رہا اس وقت نہیں ہے، تھے بتا رہا اس وقت نہیں ہے. تو اب تو ہم تو ہیں والا کلمہ پڑھتے ہیں. اب کوئی ہیں والا کلمہ پڑھے اور تھے والی بات کرے، ہیں والا کلمہ پڑھے اور تھے والی بات کرے، وہ جھوٹا نہیں تو سچا کیسے ہو گیا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بیان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی. یقیناً کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے کو ستھرا کر لیا اور اپنے رب کو یاد کیا اور نمازیں پڑھیں. تفصیلات تو بہت ہیں مگر اس وقت بس اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.